السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 2 ہے جی، سورۃ البقرہ ہے، اور آیت نمبر اپنا رکوع نمبر 6 اور آیت نمبر 182 کے بعد 182 کے بعد آیت نمبر پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ رکوع نمبر 6 اور آیت نمبر 182 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، علیکم اوپر تمہارے، الصیام حقیقی روزے فرض کر دیے گئے ہیں اوپر تمہارے، الصیام خاص روزے یعنی رمضان کے روزے، رمضان کے مہینے کے روزے جو ہے وہ تم پر لازم کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں۔ کما جس طرح کوتبہ لکھ دیے گئے تھے الذین اوپر ان لوگوں کے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ اور یہ روزے جو ہے یہ صرف تم پر ہی لازم نہیں ہوئے ہیں، بلکہ پہلی امتوں پر بھی یہ روزے جو تھے وہ لازم ہوتے تھے، لازمی رکھنا پڑتے تھے، ان کو فرض تھے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نماز بھی پرہیزگاری سکھاتی ہے، ہر عبادت، حج عمرہ، ہر عبادت جو ہے پرہیزگاری سکھاتی ہے، لیکن روزہ جو ہے یہ زیادہ انسان کو اللہ سے ڈرنے والا اور پرہیزگار بناتا ہے۔ سخت گرمی ہے، روزہ لگا ہوا ہے، فریج کے اندر بڑی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، میٹھی ٹھنڈی، اور کوئی گھر میں دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن انسان جو ہے وہ روزہ نہیں توڑتا ہے کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو میرا رب ضرور دیکھ رہا ہے، جس رب کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں وہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ اگر میں لوگوں سے چھپ کر جو ہے وہ کھا پی لوں گا تو اللہ سے نہیں چھپ سکوں گا۔ تو اس لحاظ سے روزہ جو ہے انسان کے اندر جو ہے تقوی پرہیزگاری جو ہے پیدا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ روزے میں جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے، غالباً یہی حدیث ہے اگر میں بھول نہ رہا ہوں، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے روزہ رکھ کر، تو اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ جو زبان کو لگام نہیں دیتا، اب باقی آنکھوں کو، اعضاء کو، کانوں کو، دل دماغ کو لگام نہیں دیتا، قابو نہیں کرتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے، لوگوں سے دغا کرتا ہے، فریب کرتا ہے، تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ تو روزے کی شرطیں جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے، پھر اس کا ثواب ملے گا۔ ایامن دن ہے، معدودات گنے جانے والے، یہ رمضان کے دن ہے، گنتی کے دن ہیں، 29 ہیں یا 30 ہیں، باقی 11 مہینے جو ہے کوئی روزہ فرض نہیں ہے، فرض بس یہ 29 دن ہے رمضان کے یا 30 ہیں۔ فمن پر جو شخص کانا ہو منکم تم میں سے مریضاً بیمار، او یا علی سفرن اوپر سفر کے ہو، اگر کوئی شخص جو ہے رمضان میں بیمار ہو جاتا ہے یا وہ کوئی وہ سفر اختیار کرتا ہے، تو فعدت ان پس گنتی ہے، من ایام ان دنوں میں سے، اخرى دوسرے۔ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتا ہے، سفر کی وجہ سے روزے چھوڑ دیتا ہے، تو جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں باقی 11 مہینوں میں جب چاہے وہ ان کو پورا کر سکتا ہے گنتی کو۔ وعلی الذین، اور وہ لوگ، اوپر ان لوگوں کے، اور اوپر ان لوگوں کے، یطیقونہ، جو طاقت رکھتے ہیں اس روزے کی، فدیۃ بدلہ دینا ہے، طعام و کھانا، مسکین ایک مسکین کا۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھنا چاہتے لیکن ان میں روزہ رکھنے کی جو ہے اس کا فدیہ دینے کی طاقت ہے، روزہ چھوڑنے کا جو فدیہ ہے، بدلہ ہے، وہ دینے کی اس کے اندر طاقت ہے، تو وہ روزہ جو ہے چلو کسی کو رکھا دے، خود نہیں رکھنا چاہتا ہے، لیکن یہ شروع کا جو رعایت تھی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر شخص پر روزہ جو ہے وہ لازم کر دیا، تو جس کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، جو رکھ سکتا ہے وہ ضرور رکھے، وہ روزہ نہ چھوڑے۔ فمن تطوع، جو شخص خوشی سے کرے گا، خیرن کوئی بھی نیکی، جو دل کی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی نیکی جو ہے وہ اس کو سر انجام دے گا، فہو خیر لہ، پس وہ بہتر ہے واسطے اس کے۔ جو نیکی دل سے کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوشی خوشی نیکی کرے گا، مصیبت سمجھ کر، پریشانی سمجھ کر نہیں، خوشی خوشی نیکی کرے گا، تو وہ اس نیکی اس کے لیے بہت اچھی ہوگی۔
وان تصوموا، اور یہ کہ تم روزے رکھو، خیر لکم، یہ بہتر ہے واسطہ، بجائے اس کے کہ تم کسی کو روزہ رکھاؤ، خود رکھ سکتے ہو لیکن بات تم جو ہے نہ رکھو اور کسی کو رکھواؤ، تو یہ فدیہ جو دیتے ہے نا، تب بتایا نا کہ جو روزہ طاقت ہوتے ہوئے نہیں رکھتا ہے وہ فدیہ تو عام مسکین، تو وہ بدلہ دے کھانا ایک مسکین کا، یعنی وہ کسی اپنی جگہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دے۔ پتہ نہیں یہ میں جملہ چھوڑ گیا ہوں، تو فرمایا کہ اللہ زینہ، اوپر اور اوپر ان لوگوں کے یطیقونہ ہو جو طاقت رکھتے ہیں اس روزے کے رکھنے کی، فدیت بدلہ ہے طعام و کھانا مسکین، یعنی ایک مسکین کا، جو تو طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی لیکن نہیں رکھنا چاہتا تو پھر اپنی جگہ وہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دے۔ لیکن یہ بعد میں جو ہے یہ حکم جو ہے وہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو وہ بہتر ہے تمہارے، اس حکم سے جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ اب ہر صاحب استعداد آدمی جو ہے وہ اپنا روزہ خود نبھا کر رکھے گا اور اس کو پورا کرے گا۔ ہاں جو بھی بیمار ہے نہیں رکھ سکتا وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ کسی غریب مسکین کو جو ہے وہ روزہ رکھا دے۔ ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے، تو یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ شخص مسافر ہے یا بھی مستقل بیمار ہے یا جو ہے وہ کوئی ایسی بیماری ہے اس کو نہیں رکھ سکتا وہ، تو کوئی وجہ کوئی بھی وجہ ہے تو وہ اپنی جگہ کسی اور کو کھانا کھلا کر روزہ جو ہے وہ رکھ دے، لیکن بہتر یہ ہے کہ روزہ خود رکھے تاکہ اس کو احساس ہو روزہ رکھ کر کہ غریبوں مسکینوں پر جو بھوک آتی ہے، جو ظالم چور ڈاکو لٹیرے جو ہے وہ ان کا حق لوٹتے ہیں، تو ان غریبوں مسکینوں کا کیا حال ہوتا ہے اس بھوک میں، تاکہ روزہ رکھنے والے کو احساس ہو کہ ہمارے محلے میں، ہمارے بستی میں، ہمارے جو ہے گلی میں جو غریب لوگ ہیں مستحق ہیں، اگر ان کو کھانا نہیں ملتا ہے تو ان پر کتنے تنگی آتی ہے، کتنا مشکل وقت آتا ہے۔ یہ روزہ جو ہے انسان کو احساس دلاتا ہے، بھوکا پیاسا رہ کر اس کو احساس دلاتا ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کے لوگ جو بھوکے رہتے ہیں، غریب ہیں، جن کو کھانے کے لیے نہیں ملتا۔ یہ آوازیں آ رہی ہیں، میرے لیے ہے کوئی آواز؟ تو خود روزہ رکھنے کا جو ہے انسان پر اثر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ یہ آواز کیسی ہے جی؟ آپ پڑھائیں، میوٹ نہیں کیا انہوں نے۔ تو فرمایا کہ تم خود روزہ رکھو تو وہ بہتر ہے، کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان کو جو ہے تربیت ہوتی ہے اللہ کی اطاعت میں بھوکے پیاسے رہنے کی، اور دوسرا یہ ہے کہ غریبوں مسکینوں بھوکوں پیاسوں کی حالت جو ہے اس کا انسان کو جو ہے احساس ہوتا ہے کہ جس سے میں بھوکا پیاسا رہتا ہوں تو بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، اور تو اس طرح میرے محلے، میری بستی، میری گلی کے جو لوگ بیچارے غریب ہیں جن کو روٹی نہیں ملتی ہے پوری، تو اگر وہ ان پر جو یہ بھوک کا جو ہے یہ اثر جو ہے یہ بہت برا ہوتا ہے، بڑی پریشانی کی حالت ہوتی ہے، ان تو احساس ہوتا ہے بھوکے پیاسے رہنے کا، روزہ رکھ کر جو ہے بھوکوں پیاسوں کا احساس ہوتا ہے کہ ان پر بھی وقت جو ہے اگر کھانا وغیرہ نہ ملے تو اس طرح وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان تصوموا خیر لکم، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے کہ خود رکھو کسی کو رکھوانے کی بجائے۔ ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے، شہر رمضان، مہینہ رمضان کا، الذی وہ مہینہ، انزل اتارا گیا فیہ بھی جس کے القرآن، و یہ خاص قرآن، یہ قرآن پاک جو ہے رمضان کے مہینے میں پہلے آسمان سے جو ہے وہ نیچے اترنا شروع ہوا تھا، اور ہاں آسمان سے جو ہے مکمل قرآن پاک جو ہے پہلے آسمان پر آ گیا تھا، اور یہاں سے ہے آگے جو ہے وہی آہستہ آہستہ اللہ کے حکم کے مطابق جبریل علیہ السلام جتنا حکم اللہ تعالیٰ فرماتے، جون سے شروع فرماتے وہ نبی علیہ السلام تک پہنچا دیتے۔ تو مکمل قرآن جو ہے اس لیلۃ القدر میں 7ویں آسمان، جو کائنات کی بہت بڑی کتاب ہے، 7ویں آسمان پر
یہ اس میں سے جو ہے قرآن پاک جو ہے فرشتوں نے نقل کر کے جو ہے وہ اس کو نقل کیا، اور اللہ کے حکم سے اس کو پہلے آسمان پر رکھ دیا گیا، اور جہاں اس سے پہلے آسمان سے پھر جو ہے یہ آہستہ آہستہ جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے اترا ہے۔ تو 7ویں آسمان سے جو ہے پہلے آسمان پر جو ہے یہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان میں 20 راتوں کے بعد جو طاق رہتے ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان میں سے کوئی رات ہے لیلۃ القدر کی، اور اس قرآن پاک کی برکت سے، قرآن پاک کے نازل ہونے سے آسمان دنیا پر اس رات کی عظمت اور شان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت اور اس کا ثواب جو ہے وہ بڑھا دیا ہے اس قرآن پاک کی وجہ سے۔ تو یہ لیلۃ القدر میں جو ہے یہ 7ویں آسمان سے فرشتوں نے اس کو بڑی کتاب میں سے قرآن پاک کو نقل کیا سارے کو، اور پہلے لیلۃ القدر جو ہے اس میں جو ہے پہلے آسمان پر اتار دیا۔ یہ ہے انزلنا، اتارا ہم نے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو یہاں ہے انزلہ، اتارا گیا، فی ہے بیچ اس رمضان کے القرآن، اور یہ قرآن۔ انزلہ جو ہے پھر یہ بھی فعل ماضی ہے، معاف کرنا، فعل ماضی مجہول ہے، اور قرآن پاک جو ہے لیلۃ القدر جو ہے سورۃ القدر جو ہے اس میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ انزلنا فعل ماضی ہے، اور یہ فعل جو ہے ایک ہی دفعہ کو، ایک ہی وقت کو ظاہر کرتا ہے، انزلنا فعل ماضی، اور دوسرا آگے اس کے بعد پھر نزلنا شروع ہو جاتا ہے۔ انزلنا ایک ہی دفعہ مکمل قرآن جو ہے 7ویں آسمان سے پہلے آسمان اتار دیا، یہ ہے انزلنا فعل ماضی کا صیغہ۔ اور یہاں سے پھر جو ہے صیغہ بدل گیا، جب تھوڑا تھوڑا اٹھنا شروع ہوا تو اس میں ہے کہ پھر نزلنا، پھر فعل جو ہے وہ بدل گیا، فعل ماضی رہا لیکن جو ہے لفظ جو ہے فعل کا وہ بدل گیا۔ جب آسمان پہلے 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اترا تو فعل لگا انزلنا، اور جب یہ آگے پہلے آسمان سے نیچے اترنا شروع ہو گیا تو پھر اس کا ہو گیا نزلنا۔ نزلنا، انزلنا اور نزلنا کا میں فرق ہے۔ انزلنا ایک ہی دفعہ اتار دیا، نزلنا بار بار اتارا، تھوڑا تھوڑا اتار دیا، یہ فرق ہے۔ دونوں فعل جو ہے دونوں حالتوں میں ایک دوسرے سے مختلف فعل جو ہے وہ استعمال ہو رہے۔ جب مکمل قرآن 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ گیا تو فعل ماضی جو ہے وہ جس میں ایک ہی دفعہ کا معنی پایا جاتا ہے انزلنا، اور جو ہے یہ انزلنا کا جو ہے فعل استعمال ہوا۔ جب تھوڑا تھوڑا اترنا شروع ہوا پہلے آسمان سے تو فعل بدل گیا، وہ ہو گیا نزلنا، ہم نے تھوڑا بار بار اس کو اتارا۔ تو یہ ہے کہ انزلہ یہاں پر فعل ماضی مجہول ہے، یہ ماضی مجہول ہی ہے، جو اتارا گیا، ایک ہی دفعہ اتارا گیا، ایک ہی بار اتارا گیا۔ یہ انزلہ کا ماضی معروف سے انزلہ ماضی مجہول بن گیا۔ فرمایا شہر رمضان، مہینہ رمضان کا، الذی وہ مہینہ انزلہ اتارا گیا، فی ہے بیچ اس کے القرآن، خاص قرآن، حقیقی قرآن، ہدن یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے، راستہ بتانے والی کتاب ہے، کہ آپ نے جنت کے راستے پر چلنے کے لیے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا جو ہے عمل جو ہے اس کو اختیار کرنا۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کے کرام کے پیچھے پیچھے چلو۔ یہ قرآن پاک جو ہے یہ ہدایت، یہ رہنمائی کرتا ہے، راستہ بتاتا ہے کہ یہ ہے جنت کا راستہ، جس راستے پر نبی کریم علیہ السلام چلے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ صحابہ کرام جس راستے پر چلے ہیں، یہ راستہ ہے جنت کا۔ اور دوسرا راستہ جو جہنم کا ہے تو وہ قرآن پاک بتاتا ہے کہ یہ جتنے بھی اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں، باغی ہیں، سرکش ہیں، الٹ چلنے والے ہیں، ان کا راستہ جو ہے وہ جہنم کا راستہ ہے، اور جو کوئی اس راستے پر چلے گا وہ شیطان کے قدموں پر چل کر جو ہے وہ جہنم میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت بن کر ہے، اس لیے لوگوں کو اس سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے
اس کو جو ہے ٹھپ کر رکھنا اچھا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک 2 آیتیں روزانہ پڑھو، لیکن پڑھو سمجھ کر۔ اور آج سمجھنا جو ہے قرآن پاک کا کوئی مشکل نہیں ہے، ترجمے جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، لوگوں نے جو اپنے موبائلوں میں پورا قرآن جو ہے ترجمے کے ساتھ وہ اکٹھا کر رکھا ہے ہر موبائل کے اندر، اس لیے آج مشکل نہیں ہے۔ قیامت کے دن کوئی بہانہ جو ہے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ ٹھیک ہے، آپ جتنی سمجھ آتی ہے اردو ترجمہ اس کا پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے دین کے راستے پر چلتے ہیں ہم ایک راستہ نہیں کئی راستے ان کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ تو اگر آپ بغیر کسی رہنمائی کی کرنے والے کہ آپ خود ترجمہ جو ہے پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ بہتری لائے گا۔ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق 2 آیتوں کا جو ہے کم از کم 2 آیتوں کا ترجمہ تو ہر شخص کو جو ہے مرد عورت بچہ جو کو بھی ہے اس کو کم از کم 2 آیتیں تو قرآن پاک جو ہے ترجمہ جو ہے پڑھ کر جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ میرا رب کیا کہتا ہے، اس قرآن کے جملوں میں فرامین میں حکموں میں اللہ کیا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے، اگر نہیں کوئی رہنمائی کرنے والا کوئی ٹیچر نہیں ہے تو قرآن پاک چھپے ہوئے ہیں اردو ترجمے جو ہے ان کو جو ہے 2 آیتیں روزانہ پڑھے نیک نیتی سے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کامل ہدایت جو ہے وہ عطا فرمائیں گے، اس کا سینہ جو ہے وہ کھول دیں گے اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے، اور اس راستے کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں چلتے ہیں، یہ قرآن کا راستہ سیکھنا بھی ایک راستہ ہے، تو ہم ان کے لیے تمام راستے آسان بنا دیتے ہیں، پھر قرآن ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ جب سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کو جو ہے اس کا ترجمہ بھی اس کے لیے سیکھنا جو ہے وہ سمجھ بوجھ آسان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ باقی علم جو ہے قرآن پاک ہے وہ بھی آسان ہی ہو جاتے ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ہم جو ہے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں جو لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ یہ فرمایا ہے کہ ہدی للناس سے یہ قرآن ہدایت ہے واسطے تمام لوگوں کے، وبینات روشن دلیلیں ہیں اس کے اندر۔ قرآن کی ہر بات کا اللہ تعالیٰ نے دلیل سے ثبوت سے جو ہے بات کی ہے، یہ نہیں کہ ایسے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے منہ سے چھوڑ دیے بات، نہیں، دلیل کی بنیاد پر جو ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ مثلا مکہ والوں سے کہا کہ میں بھی اس کائنات کا رب ہوں اور تم نے لات منات عزیٰ کو جو ہے رب بنا رکھا ہے، بتاؤ مجھے ان لات منات عزیٰ نے جو ہے کوئی آسمان کی کوئی چیز، کوئی ستارہ، کوئی چاند، کوئی سورج، کوئی ہوا، کوئی بارش کا قطرہ انہوں نے کوئی پیدا کیا ہے، یا زمین کی بے بہا مخلوق میں سے کوئی انہوں نے مخلوق پیدا کی ہے؟ تو مکہ والوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا۔ وہ کہتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، روزی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جب ان سے کہا تم اللہ کو مانتے ہو تو پھر یہ ان کو کیوں شامل کرتے ہو؟ تو وہ کہتے نہیں، ہم ان کو اس لیے شامل کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ والذی جو ہے کہ ہم اس لیے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان لات منات عزیٰ کی جو ہے اس لیے پوجا کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اور آج کے مشرک جو ہے وہ بھی جو مزاروں والے ہیں ان کے بارے میں یہی ان کا نظریہ ہے کہ بابا لے لے ککڑ دے دے پتر۔ وہ کہتے ہیں بابا جو ہے یہ قبر والا مزار والا یہ ہماری ہے فریادیں جو ہے وہ آگے اللہ تک پہنچاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اب جو ہے وہ آیت آتی ہے میرے ذہن میں آتی ہے، میں بتا دیتا ہوں کہ جو ہے تم اپنی مثالیں اللہ پر نہ پھٹ کیا کرو۔ کسی افسر کو ملنا ہو تو چپڑاسی سے اجازت لینی پڑتی ہے کہ صاحب جی بیٹھے ہیں کہ نہیں، میں ملنا ہے، ذرا پوچھو جی میں آ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی مثالیں اللہ پر نہ پھٹ کیا کرو، اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ جو ہے انسان کی جو ہے وہ دلوں کو بھی جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا خواہش ہے، کیا التجا ہے، کیا دعا ہے۔ تو جو دلوں کی حالت کو جانتا ہے اس کو چپڑاسیوں کی کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آیت بڑی شاندار ہے، لیکن یہ کمپیوٹر جو ہے اس وقت کمپیوٹر اٹھا نہیں رہا اس کو۔
بہرحال ابھی ذہن میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، میں بتا دوں گا۔ آیت بہت مزیدار آیت ہے کہ اپنی مثالیں اللہ پر نہ فٹ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کسی بابے کی، کسی مزار کے درمیان میں جو ہے وہ وسیلہ جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وسیلے غلط ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کوئی وسیلہ کسی مزار کو، کسی بابے کو نہیں بنایا۔ ڈائریکٹ جو ہے جو اللہ سے فریاد کی ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہر مخلوق کی سنتا ہے۔ بندہ تو چلا گیا بابے کے پاس، اب دیکھیں کتنی مخلوق ہے، گائے بھینس بکری، کیا وہ بھی کسی مزار پر جا کر جو اللہ سے کوئی مانگتے ہیں؟ وہ تو ڈائریکٹ مانگتے ہیں اپنے اللہ سے جو کچھ مانگتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ ایسے ہی نہیں ہیں، وہ سب شعور ان کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ فرمایا کہ خدل للناس، یہ قرآن ہدایت ہے واسطے تمام لوگوں کی، راستہ بتانے والا ہے، بینات روشن دلیلیں ہیں، من الہدا حقیقی ہدایت سے۔ الہدا حقیقی ہدایت یہ قرآن ہے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے۔ حقیقی ہدایت جو ہے وہ یہ الہدا جو ہے، یہ حقیقی ہدایت یہ قرآن ہے۔ یہ جو لوگوں نے، فرقوں نے کتابیں لکھ رکھی ہیں اس دین کے آسمانی قرآن کے خلاف، جو انہوں نے اپنے مذاہب تیار کیے ہوئے ہیں کتابوں سے، وہ سب اس کی دشمنی ہے قرآن پاک سے۔ قرآن پاک کی وہ دشمنی کے لیے لکھیں، یہ فرقے دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر یہ قرآن کے خلاف نہ ہوتے، قرآن کے دشمن نہ ہوتے تو اپنی کتابیں کیوں لکھتے؟ جب اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم کتاب جو ہے وہ اتار دی ہے، اور رمضان میں اس کی جو ہے فضیلت بھی بتا دی ہے کہ رمضان کی وجہ سے مہینہ، اس کتاب کی وجہ سے رمضان کا مہینہ بھی افضل ہے باقی مہینوں سے، بلکہ اس کی رات جو ہے وہ جو ہے 1000 کی عبادت سے اس ایک رات، لیلۃ کی ایک رات کی عبادت جو ہے وہ افضل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی شان و عظمت جو دی ہے اس کتاب کو، اس کو ہم چھوڑ کر جو ہے یہ جاہل مولوی اور مفتیوں کی جو ہے لکھی ہوئی کتابیں جو ہیں، جو سراسر اسلام کے خلاف ہیں، کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس قرآن کو سمجھا، اس قرآن کو صحابہ کرام تک پہنچایا، ان کو سمجھایا، ان کے دل و دماغ میں داخل کیا اس قرآن کی تعلیمات کو، اس پہ خود عمل کیا، اس پہ صحابہ کرام سے عمل کروایا، اس کو اللہ کی زمین پر، اللہ کی مخلوق پر نافذ کیا اور صحابہ کرام سے کروایا۔ کیا اس وقت کسی فرقے کی اور کوئی کتاب تھی؟ بالکل نہیں تھی، یہ سب فرقے بعد کی پیدا آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ کوئی فرقے نہیں تھے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ دونوں فرقے، بڑے فرقے جو ہیں، حنفی فقہ کا فرقہ جو حنفی جو ہے، یہ عراق کا شہر جو دارالخلافہ ہے بغداد، وہاں ان کی کتاب جو ہے القدوری لکھی گئی تھی۔ اس طرح شیعوں کا جو پہلا بنیادی فرقہ ہے، ان کی کتاب جو ہے وہ کوفہ میں لکھی گئی ہے جی۔ تو یہ دونوں شہر جو ہیں یہ مکہ مدینہ سے دور ہیں۔ یہ ان دو جو ہے فرقے جو ہے، آگے ان کی جو ہے نسلیں دیکھیں آپ دیکھیں کہ آگے ان کے جتنے فرقے بنے ہیں کس قدر وہ جو ہے گمراہ ہیں۔ اب جو ہے ملک شام کے اندر جو شیعہ ہیں، وہ فرقہ جو ہے بزوری فرقہ کو کہا جاتا ہے، اور وہ 100% جو ہے وہ اسرائیل یہودیوں کے ساتھ جو ہے ملے ہوئے ہیں۔ باقی تو خفیہ طور پر ہے نا، تو جو شیعہ جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ان کے دوست جو ہے، باقی تو جو ہے وہ خفیہ ہے نا، اور وہ علانیہ جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور شام کے مسلمانوں کی جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے ساری تدبیریں کرتے ہیں ان کی ہلاکت کے لیے، تباہی کے لیے۔ اور شام کے حکمران شیعہ جو تھے، باپ بیٹا حافظ الاسد اور بشار الاسد جو ہیں، انہوں نے جو ہے 4 لاکھ اہل ایمان کو جو ہے انہوں نے اذیتیں دے کر جو ہے ان کو ہلاک کیا، شہید کیا ان کو۔ تو یہ فرقوں کے نتائج جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ اس سے حنفی فرقے جو ہے جو آگے بڑھتے گئے ہیں، انہوں نے دیکھے کتنی گمراہیاں ہیں، بہت زیادہ گمراہی ہے ان کے اندر۔ اس طرح شیعہ فرقے جو شام میں ہے، یہاں شمالی جو ہے علاقہ جات میں گلگت میں جاتا رہوں، سکردو جاتا رہوں، تو وہاں امامیہ فرقہ ہے، ایک اور شیعوں کا فرقہ ہے۔ اس طرح جو آگے کئی فرقے سے کئی فرقے بنے ہوئے ہیں، اور ان کی عجیب و غریب نظریات ہیں، ان کی عجیب و غریب۔ کوئی نماز کا منکر ہے، کوئی پیغمبر کا منکر ہے، کوئی اللہ کا منکر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ تو یہ ابتدا میں 2 فرقے سے بغداد میں حنفی فرقہ، جس کے سربراہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے،
اور یہ جو ہے یہ اپنا دوسرا فرقہ جو کوفہ میں ہے تو یہ امام جعفر صادق جو ہے ان کے نام ان کی نسبت ہے. تو یہ دو فرقے شروع ہوئے تھے اس وقت، تو اس سے آگے شاخیں چل پئی ہیں. اب یہ ہے کہ جب قرآن موجود ہے، نبی علیہ السلام نے اس قرآن سے ہدایت حاصل کی، صحابہ کرام نے اس قرآن سے ہدایت حاصل کی، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو قرآن سکھایا. اب جو ہے قرآن کے ہوتے ہوئے باقی کتابیں لکھنے کی مصیبت کیا پڑی ہوئی ہے؟ ضرور اس میں جو ہے کوئی نہ کوئی اندر کھاتے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہے. کیوں لکھی گئی کتابیں؟ جب نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے اس قرآن سے ہدایت حاصل کی تو کیا ضرورت پڑ گئی کہ نئی کتابیں لکھنا شروع کر دیں؟ تو یہ صرف جو ہے اسلام دشمنی ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ یہ سراسر کھلم کھلا دشمنی ہے، مخالفت ہے. ورنہ اگر مخالفت نہ ہوتی تو سارے جو ہے عزت و تکریم جو ہے اللہ کے قرآن آسمانی دین کو دی جاتی، اور اس کے مقابلے میں کوئی ایک بھی بات جو ہے وہ لکھی نہ جاتی. اگر یہ 100% قابل قبول ہوتا فرقوں کو تو کبھی بھی وہ اپنے کتابیں نہ لکھتے، اور اگر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں تو اس قرآن کے خلاف لکھی ہیں، اس قرآن کے دین کو جو ہے روکنے کے لیے، اس کا راستہ روکنے کے لیے لکھی ہیں. یہ ان کا جو ہے بالکل 100% دلی منصوبہ ہے ان کا، اس کے ساتھ دشمنی ہے ان فرقوں کی. تو فرمایا کہ والفرقان، اور یہ قرآن جو ہے یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. یہ بتائے گا کہ یہ راستہ نبیوں کا جنت کا راستہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور جو ان صحابہ کرام اور کے راستے پر چلیں گے قیامت تک باقی ایمان والے وہ بھی سیدھے جنت میں جائیں گے. اور اس کے خلاف جو ہے فرقے وہ جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں، جنہوں نے قرآن کو چھوڑا اور قرآن کے مقابلے اپنی کتابیں لکھ لی، اپنی فقہ تیار کر لی، اپنے دین اسلام بنا لیے. تو وہ یہ قرآن جو فرق بتاتا ہے کہ یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے نبی علیہ السلام کا، قرآن کا، صحابہ کرام کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا اور اس کے الٹ جو ہے وہ راستوں پر چل پڑے ہیں. لہٰذا ان کا راستہ جنت کا راستہ نہیں ہے بلکہ جہنم کا راستہ. یہ فرق جو ہے قرآن بیان کرتا ہے. فرمایا فمن شاہدہ، پر جو شخص حاضر ہو، موجود ہو، منکم تم میں سے، الشہر، اس خاص مہینے میں، یعنی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ جو ہے اس کے گھر میں اس پر آ جائے، تو پھل یا سم ہو، پس چاہیے کہ وہ روزے رکھے. حکم ہے، یہ لے لام امر ہے، لے یا سم یہ فعل امر ہے، لے کے ساتھ لے لام امر ہے. تو جس پر یہ مہینہ آ جائے رمضان کا تو وہ جو ہے اس رمضان کے روزے رکھے، حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. فمن کان مریض، اور جو شخص ہوا بیمار، او علی سفر، یا سفر میں ہوا، اوپر سفر کے ہوا، تو من فائدۃ، پس گنتی ہے، من ایام اخر، دنوں دوسروں سے. اللہ تعالیٰ نے رعایت دے دی کہ رمضان میں کوئی شخص جو ہے بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کے ذریعے روزے نہیں رکھ سکتا، چھوڑ دیتا ہے یا سارے چھوڑ دیتا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے. باقی 11 مہینوں میں جب اس کو اللہ استطاعت دیں گے، تندرستی دیں گے، تو وہ روزے پورے کر دینا، جتنے چھوڑے اتنے رکھ لینا. فرمایا کہ یا سفر میں ہو، سفر ایسا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، گرمی کا سفر ہے یا جو ہے لمبا سفر ہے. سفر میں تو اسلام اجازت دے رہا ہے نا، اللہ خود اجازت دے رہا ہے نا کہ فمن شاہد اپنا فمن کان مریضاً او علی سفر، اللہ خود رعایت دے رہا ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے تو چھوڑ دے روزے، وہ بعد میں رکھ لے. سفر کی مشکلات ہیں تو تنگی نہیں ہونی چاہیے، اسلام میں کوئی تنگی نہیں ہے. فرمایا کہ فائدۃ، پس گنتی ہے، من ایام، ان دنوں سے، اخرى دوسرے. یرید اللہ، ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، بکم ساتھ تمہارے، الیسرا، حقیقی آسانی. اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ بیمار ہے تو ضرور روزہ رکھ، سفر میں ہے تو ضرور روزہ رکھ، اگر تو چھوڑے گا تو تجھے سزا دوں گا. نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین یسرن، یہی لفظ نبی علیہ السلام نے استعمال کیا، الدین یسرن، دین ہمارا جو ہے یہ آسان ہے. یہ جاہل لوگوں نے اس کو جو ہے مشکل بنا دیا ہے، ورنہ دین جو ہے بڑا آسان ہے، قرآن بڑا آسان ہے. لیکن جاہلوں نے جو ہے لوگوں کو ڈرایا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے، آپ نہ پڑھیں، سمجھ نہیں آئے گی، گمراہ ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے یہ فتنے جو ہے قرآن پاک کے اندر یہ ہر دور میں رہے ہیں اور رہیں گے قیامت تک. فرمایا یرید اللہ، ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، بکم ساتھ تمہارے، الیسرا، حقیقی آسانی کا.
ولا یرید اور نہیں ارادہ رکھتا بکم ساتھ تمہارے الاسرا حقیقی تنگی کا، اللہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، پریشان نہیں کرنا چاہتا، اپنے دین کے ذریعے تمہیں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ فرمایا والے تکملو اور تاکہ تم مکمل کر لو، تکملو مکمل کر لو، پورا کر لو، العدۃ خاص گنتی کو، یعنی جتنے روزے تمہارے چھوٹے ہیں بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، باقی 11 مہینے جو ہے کسی بھی مہینے میں جب چاہیں آپ رکھ لیں، یہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے۔ 11 مہینے ہیں باقی، ان میں جو ہے جب چاہیں جو ہے وہ آپ ان کو پورا کر لیں۔ فرمایا وَلِتُکَبِّرُ اللَّهَ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، اللہ اوپر اس طریقے کے ما جو ہداکم اس نے ہدایت دی تم کو، جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے تمہیں سکھایا ہے عبادت کا، تاکہ اس عبادت پر تم یہ روزے جو ہے عبادت جو ہے اس کو پورا کر لو۔ اور وَلِتُکَبِّرُ اللَّهَ تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ کب بڑائی بیان کرو؟ عید کے دن، جب عید الفطر آتی ہے تو حکم یہ ہے کہ جاؤ عید گاہ کی طرف جاؤ تو تکبیریں پڑھتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ دیکھیں اللہ اکبر کتنی دفعہ آ رہا ہے۔ تو جب نماز عید پڑھنے جاؤ تو جاتے ہوئے تکبیریں پڑھو اور واپسی پر بھی تکبیریں پڑھو۔ تو یہ ہے وَلِتُکَبِّرُ اللَّهَ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، علامہ اوپر اس طریقے کے ہداکم جو اس نے تمہیں سکھایا، جو طریقہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس نے سکھایا اس طریقے پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، نماز عید ادا کرو نبی علیہ السلام کے طریقے پر۔ تو ان جو ہے فقہوں نے جو ہے یہ ہر مسئلے میں جو ہے انہوں نے جو ہے اللہ کے دین کی مخالفت میں مسئلے تیار کیے ہوئے۔ یہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں تھیں، ان کی نیتوں میں فطور تھا۔ جب قرآن موجود ہے، نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ موجود ہے، قرآن کی تفسیر جو نبی علیہ السلام کی زبان سے آسمانی تفسیر جو ہے نازل ہوئی ہے، جب وہ موجود ہے تو اپنی تفسیریں گھڑنے کا یا اپنے مسئلے مسائل یا اپنے مذاہب بنانے کی مصیبت کیا پڑی ہے؟ یہ صرف اسلام دشمنی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی کے ذریعے تمہیں ہدایت راستہ دکھایا ہے، رہنمائی کی ہے تمہاری، اس طریقے پر جو ہے اپنے روزے مکمل بھی کرو اور اس طریقے پر اللہ کی بڑائی بھی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذَا اور جس سالہ کا سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، بس کہہ دیجئے کہ بے شک میں تمہارے قریب ہوں۔ اب وہ مسئلہ حل ہو گیا کہ جی ہم بابا جی کے ذریعے جو ہے اپنے اللہ تک پہنچتے ہیں، جی اللہ تک جو ہے اپنی عبادتیں یا دعائیں پہنچاتے ہیں۔ مسئلہ حل کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے جو ہے وہ پوچھیں کہ ہمارا رب جو ہے کتنی دور ہے ہم سے، کیا ہماری وہ باتیں قبول کر لیتا ہے، سن لیتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں میرے نبی ان سے کہہ دیے فَإِنِّي قریب، بے شک میں قریب ہوں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ نحن اقرب الیکم من حبل الورید، ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور ایک اور ہے تو قرآن پاک میں کہ جب تمہارا جو عزیز فوت ہو رہا ہو، فرشتے جو ہے اس پر کارروائی کر رہے ہوں، تو ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے۔ جو اللہ اتنا قریب ہے انسان کے، اور اس کو کھینچ کر لینا کہ مزار پر جاؤ اور وہاں جو ہے بابے کو درمیان میں لاؤ کہ بابا جی مجھے میری دعا اللہ تک پہنچا دو، یہ سارا جو ہے یہ گمراہی ہے، یہ لوگوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے دل میں پکارو مجھے، خفیہ طور پر ادعوا ربکم، جو ہے لفظ خفیہ کا ہے کہ وہ آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے دل میں پکارو، دل میں۔ تو یہ ہے کہ فرمایا کہ جب میرا بندہ جو ہے میرے بارے میں تم سے سوال کرے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو کہہ دیجئے کہ انی قریب، بے شک میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیبو، میں قبول کرتا ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، یعنی پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اجیبو میں جواب دیتا ہوں، یعنی میں قبول کر لیتا ہوں اس کی التجا کو۔ دعوت الدائے، پکارنے والے کی، دعوت پکار، الدائے اس میں فاعل ہے پکارنے والا،
الف لام لگا ہے تمام حقیقی پکارنے والوں کی دعاؤں کو میں قبول کر لیتا ہوں، جو حقیقی طریقے سے دعا کرتے ہیں میرے لیے، الف لام لگا دیا۔ طریقہ جو ہے پکارنے کا وہ نبی علیہ السلام والا ہونا چاہیے، اگر نبی علیہ السلام والا طریقہ نہیں ہے تو کوئی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا اجیب وہ میں قبول کرتا ہوں دعوت پکار ادائے تمام حقیقی پکارنے والوں کی، اذا جس دعانی جب وہ پکارتے ہیں مجھ کو، جب مجھ سے التجا کرتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں مصیبت میں پریشانی میں، میرے سامنے دعائیں کرتے ہیں تو میں ان کی دعائیں جو ہے وہ قبول کر لیتا ہوں۔ فرمایا فلیستجیبوا، پس چاہیے کہ وہ دعا قبول کروائیں، الف سین تیز ہے طلب کے لیے، چاہیے کہ وہ قبول کرنا مانگیں، یعنی دعا قبول کروائیں، لی واسطے میرے، یعنی مجھ سے جو ہے وہ اپنی دعائیں التجائیں قبول کروائیں، میرے علاوہ کسی اور کے در پر نہ جائیں، کسی مزار پر کسی شخص کے پاس نہ جائیں دعائیں قبول کروانے کے لیے۔ اگر دعا قبول کروانی ہے آپ نے اپنے معاملات میں تو صرف میرے پاس آؤ، وَلْيُؤْمِنُوا، اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں، ان کو مجھ پر یقین ہونا چاہیے، وہ مجھ پر یقین رکھتے ہوئے جب میرے سامنے التجائیں پیش کریں، دعائیں کریں تو میں جو ہے ان پر ان کا یقین بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ دعائیں تو کریں اللہ سے لیکن یقین بابے پر ہو، یقین جو ہے وہ داتا صاحب کے پر ہو، 11ویں والے کے پر ہو یا کسی اور پر ہو، نہیں، مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے کہ میرا اللہ ہی ساری التجائیں اور دعائیں قبول کرتا ہے، اس ایمان کے ساتھ مجھ سے مانگو، اپنی دعائیں قبول کرواؤ۔ اور اگر اس میں کوئی کسی خلل پیدا ہو گیا، ایمان یقین نہ ہوا اللہ پر، تو پھر اللہ بھی کہے گا ٹھیک ہے میں نہیں قبول کرتا، اگر مجھ سے نہیں کروانا چاہتے اپنی التجا تو میں پھر نہیں کرتا، ٹھیک ہے نہیں تو نہ صحیح۔ پھر فرمایا کہ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اب ہدایت کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ دعا مانگنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ہدایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا نچوڑ ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے یہی عبادت ہے، دعا کرنا اللہ سے یہ عبادت ہے۔ اس لیے عبادت ہم پڑھ کے آئیں گے ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اس لیے دعا اگر عبادت ہے تو یہ بھی صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، غیروں سے نہیں مانگنی چاہیے۔ یا بہاء الحق میری کشتی پار کر دے، یا غریب نواز، یا 11ویں والے، یا فلاں، تو اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں دعا جو ہے یہ عبادت ہے، یہ، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی، تو یہ کرتا ہے تو شرک کر رہا ہے، بربادی کر رہا ہے اپنی۔ فرمایا کہ اوہلا حلال کر دیا گیا ہے لکن واسطے تمہارے لیلتا راتوں، الصیام تمام روزوں کی، الرفث و خاص میل ملاپ، الی نسائکم طرف تمہاری عورتوں کی یعنی بیویوں کی۔ رمضان کی راتیں جو ہے وہ پہلے پابندی تھی کہ رمضان میں جو ہے صحابہ کرام سے پہلے جو ہے پابندی، جب صحابہ کرام پر پابندی آئی اللہ کی طرف سے کہ آپ رمضان کی راتوں میں میاں بیوی جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے جنسی تعلقات کے لیے، لیکن جب اللہ نے دیکھا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ غلطیاں کر رہے ہیں اور اس میں حکم میں جو ہے وہ کوتاہیاں کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، دینے وقت تو روزہ ہوتا ہے وہ تو بالکل حرام ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے سے ملنا، چلو رات کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی جو ہے مجبوریوں کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، اور فرمایا کہ احل لکم حلال کر دیا گیا ہے۔ پہلے حرام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ خبردار رمضان کے راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ نہیں مل سکتے، لیکن جب دیکھا کہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں صحابہ کرام سے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نیا حکم بھیج دیا کہ احل لکم حلال کر دیا گیا واسطے تمہارے لیلۃ الصیام، راتوں حقیقی روزوں کی، خاص روزوں کی راتوں میں، الرفث خاص میل ملاپ جو ہے الی نسائکم طرف تمہاری عورتوں یعنی بیویوں کی، جو بیویوں کے ساتھ تم خاص جو ہے تعلقات قائم کرتے ہو، پہلے وہ حرام تھے اب جو ہے وہ حلال کر دیا گیا ان کو۔ فرمایا عالم اللہ ہو ازما لی، اللہ عالمہ جان لیا، جانتا تو اللہ تعالیٰ ازل سے ہی ہے، جب مخلوق نہیں بنائی تھی اس سے پہلے ہی جانتا تھا اللہ، تو یہاں عالمہ کا معنی ازما لیا،
علم اللہ ازمال یہ اللہ تعالیٰ نے انکم کہ بے شک تم تھے تم تختانون تم خیانت کرتے تھے، بددیانتی کرتے تھے اس اللہ کے حکم میں۔ جو پہلا حکم تھا کہ رمضان کی روزوں میں تم جو ہے میاں بیوی اکٹھے نہیں ہو سکتے، جب اللہ نے تمہارے اندر یہ خیانت بددیانتی جو ہے محسوس کی کہ یہ جو ہے اس حکم کو پورا نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس آزمائش کے بعد جو ہے تمہیں اجازت دے دی۔ فرمایا کہ انکم کہ بے شک تم تھے تم تختانون تم خیانت کرتے بددیانتی کرتے انفسکم اپنی جانوں میں، یعنی تم نے جو ہے اس حکم کے میں جو ہے کوتاہیاں کی، فتابا پس اس نے ترس کیا علیکم اوپر تمہارے، اس کو تم پر تمہاری حالت پر رحم آ گیا، اس لیے اس نے جو ہے تمہاری مجبوریوں کی وجہ سے پہلا حکم منسوخ کر کے دوسرا حکم جاری کر دیا کہ تمہارے لیے اپنی بیویوں کو رمضان کی راتوں میں ان سے ملنا جو ہے خاص تعلقات جو ہے اس کی اجازت اس کو حلال کر دیا گیا ہے، یعنی اجازت دے دی گئی ہے۔ فتاب علیکم پس اس اللہ نے ترس کیا رحم کیا اوپر تمہارے، وافا اور اس نے معاف کر دیا عنکم تم کو، صرف رحم ہی نہیں کیا، جن سے غلطیاں ہوگی اس حکم کو توڑنے میں اللہ نے ان کو بھی خوشخبری سنا دی کہ جو تم نے حکم توڑا ہے میرا، میں نے تمہیں تمہاری مجبوریوں کی وجہ سے معاف کر دیا۔ فرمایا کہ آگے فرمایا پھل آنا پس اب، الآن کے معنی اب، آن کے معنی گھڑی وقت، پھل آنا پس اب باشروہن مباشرت کر لیا کرو ان عورتوں بیویوں سے، میل ملاپ کر لیا کرو، خاص تعلقات قائم کر لیا کرو، مباشرت۔ وابتغوا اور تلاش کرو ما کتب اللہ جو لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے لکم واسطے تمہارے، اور بیویوں کے ساتھ جو مباشرت ہے خاص تعلقات جو ہیں ان میں جو ہے جو اللہ نے تمہاری قسمت اولاد لکھی ہے وہ تلاش کیا کرو، کوئی اولاد نہ پیدا کرنے کے لیے کوئی اور طریقے نہ استعمال کرو۔ ہاں کوئی بہت مجبوری ہے کہ عورت جو ہے وہ بیچاری بیمار ہے، اب وہ جو ہے مزید بچے پیدا نہیں کر سکتی، تو ٹھیک ہے پھر جو ہے وہ اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے، وہ مسئلہ ہے عزل کا۔ ایک صحابی جو ہے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا عزل کی اجازت ہے؟ فرمایا ہاں، لیکن ہے کہ بیوی کی رضامندی کے ساتھ، اگر بیوی تمہاری جو ہے عزل کے لیے جو ہے تمہارے ساتھ ہم نوا ہے، تم دونوں کا جو ہے نقطہ نظر ایک ہے، تو پھر ٹھیک ہے پھر عزل کر لیں، بچہ پیدا نہ ہونے کے لیے جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ اختیار کر لیں، تو یہ اجازت دی ہے۔ بیوی جو ہے آگے جو ہے اس کے آپریشن ہوئے یا بہت کمزور ہے بیچاری، تو ٹھیک ہے جو ہے گزارا کر لیں، پھر عزل کر لیں، پھر نہ مکمل مباشرت کریں۔ تو فرمایا کہ جو اس مباشرت میں جو ہے نیت اور ارادہ صرف بچے پیدا کرنا، اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ وابتغوا تلاش کرو ما کتب اللہ جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ لکم واسطے تمہارے، یعنی جو اولاد بچیاں اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہیں ان کو تلاش کرو۔ اصل مقصد جو ہے وہ جو ہے نسل پیدا کرنا ہے، نسل بڑھانا ہے، اور نبی علیہ السلام دیکھیں اسلام نے 4 بیویوں کی اجازت دی ہے، ایک بیوی سے 3-4 بچے پیدا ہوں گے تو 4 سے کتنے زیادہ ہوں گے یا کم ہوں گے؟ تو اسلام جو ہے چاہتا ہے کہ یہ ہے انسانی کمزوری کے تحت جو ہے وہ 1 سے زیادہ 4 تک بیویاں کر دے، بے شک، اور ظاہر ہے کہ جب ایک کے مقابلے 2-3-4 بیویاں ہوں گی تو اولاد بھی زیادہ ہوگی، تو اسلام زیادہ اولاد سے منع نہیں کرتا، وہ جو ہے اجازت دیتا ہے جن کے پاس جو ہے گزر اوقات کے لیے وسائل ہیں، اور جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ ایک پر گزارا کریں، یہ بھی قرآن پاک کا حکم ہے۔ اور یہ ہے کہ یہ جو زیادہ کا اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو اللہ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم چھوٹے تھے تو بڑی کم فصل ہوتی تھی، تھوڑی سی گندم جو ہے پیدا ہونی، تھوڑی سی جو ہے وہ چاول کی فصل پیدا ہونی، تھوڑی سی مکی باجرہ وغیرہ جوار وغیرہ پیدا ہونا، لیکن آج جو ہے وہ ٹرکوں کے ٹرک زمین سے جو ہے فصلیں پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بے شمار پھل سبزیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اگر تعداد بڑھ گئی ہے تو اللہ نے روزی بھی بڑھا دی ہے، یہ نہیں ہے کہ روزی نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے اگر کمی ہے معاشرے میں روزی کے تو یہ جو حکمران جو ہے بدماش لٹیرے ڈاکو چور جو ہیں یہ ان کی وجہ سے ہے کہ وہ غریبوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ اگر وہ حلال کھائیں اور غریبوں کا حق نہ کھائیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے،
اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر جاندار کا رزق جو ہے اللہ کے ذمہ ہے۔ جس کو اللہ نے پیدا کیا اس کی روزی اللہ نے ضرور پیدا کی ہے، ساتھ صرف اس کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اس کی روزی بھی پیدا کی۔ اور آج فصلیں بے حد فصلیں ہوتی ہیں، ٹرکوں کے ٹرک جو ہے ٹرالیاں بھر بھر کر جو ہے لوگ جو ہے اناج لے جاتے ہیں کھیتوں سے، اور جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے معمولی سی فصلیں جو ہے ہوتی تھیں۔ آج بہت زیادہ فصلیں ہوتی ہیں زمین سے۔ اللہ نے اگر جو ہے مخلوق بڑھا دی ہے تو روزی بھی اللہ نے بے شمار کر دی ہے، اس لیے جو ہے رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اور اگر کوئی غربت ہے تو یہ چوروں ڈاکوؤں بدماشوں کی وجہ سے ہے، جو حکمران ہیں یہ ان کی لوٹ مار کی وجہ سے جو ہے یہ سارا فتنہ جو ہے یہ برپا ہے۔ فرمایا کہ آگے فرمایا کہ ہننا وہ عورتیں لباس ہیں، ڈھانپنے والی ہیں، لکم واسطے تمہاری عورتیں تمہاری باتوں کو، خفیہ باتوں کو ڈھانپنے والی ہیں۔ جو میاں بیوی کے خفیہ تعلقات ہیں، رات کی باتیں ہیں، نہ عورت جو ہے اپنی سہیلیوں میں یا اپنے رشتہ دار کی عورتوں میں بیان کرتی ہیں، نہ مرد جو ہے اپنے رشتہ داروں میں یا دوستوں میں بیان کرتا ہے۔ ایک دوسرے کے خفیہ باتیں جو ہے ان کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ لباس کے معنی چھپانے والا، لباس جو ہے جسم کو چھپا لیتا ہے۔ فرمایا ہننا لباسن، وہ عورتیں ڈھانپنے والی ہیں، چھپانے والی ہیں، لکم واسط میں تمہاری باتوں کو۔ اور یہ میاں بیوی کے ملاپ کے جو ہے باتیں جو ہے بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، شادی شدہ جو ہے وہ لوگ جانتے ہیں، اور ان کو بیان کرنا جو ہے مناسب ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو کچھ ان کے تعلقات میں جو ہے آتے ہیں اونچ نیچ، تو وہ جو ہے واقعی جو ہے دل کرتا نہیں ہے کسی کو بیان کیا جائے۔ فرمایا کہ وَأَنْتُمْ اور تم لباس ڈھانپنے والے ہو لہن باسن کے، تم ان کی خفیہ باتیں جو ہے مباشرت کی رات کی اپنے دوستوں میں یہ کسی نے نہیں کر سکتے، اور نہ ہی عورتیں جو ہے اپنی سہیلیوں میں وہ باتیں جو ہے خفیہ باتیں رات کی جو ہے میل ملاپ کی وہ نہیں کر سکتے۔ دونوں جو ہے شرم کے مارے جو ہے وہ ان کو جو ہے منہ سے نکالتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا عالم اللہ ہو، آزما لیا اللہ تعالیٰ نے، انکم کہ بے شک تم تختانو تم خیانت کرتے تھے، پہلے میں چھوڑ دیا کرتے انفسکم اپنی جانوں پر، فتاب علیکم پس اس نے ترس کیا اوپر تمہارے، وعفا اور اس نے معاف کر دیا انکم تم کو، فالآن پس اب باشرہن میل ملاپ کر لیا کرو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو ما کتب اللہ جو لکھا ہے اللہ تعالیٰ لکم واسطے تمہارے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتیٰ یتبین یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے لکم واسطے تمہارے، الخیط خاص دھاگا، الابیض حقیقی سفید دھاگا، من الخیط خاص دھاگے میں سے، الاسود حقیقی سیاہ میں سے، من الفجر فجر کے وقت سے۔ فرمایا کہ روزے رکھنے ہیں تو اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک جو ہے مشرق سے رات کے اندھیرے میں سے ایک باریک روشنی، دھاگے کی طرح روشنی جو ہے مشرق میں جو ہے وہ اندھیرا پھاڑ کر باہر نہیں آتی ہے، روشنی باریک دھاگے کی طرح، اس وقت تک روزے کے لیے کھاتے پیتے رہو۔ جو ہی وہ دھاگا ظاہر ہو جائے جو ہے وہ سفید دھاگا جو ہے اندھیرے کو پھاڑ کر ظاہر ہو جائے، کھانا پینا جو ہے وہ چھوڑ دو۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کھا رہا ہے یا اس نے ابھی کھانا شروع کیا ہی ہے کہ دھاگا سفید ہو گیا ہے، تو جس نے شروع کر دیا ہے کھا رہا ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ جو ہے اپنا کھانا پینا مکمل کر دے، وہ فوراً نہ چھوڑ دے۔ ہاں دھاگا سفید ہو گیا تو اب کوئی کھانے کے لیے جو ہے نہ ہاتھ بڑھائے اور نہ بیٹھے، لیکن اگر کوئی کھا رہا ہے پہلے سے کھا رہا ہے اور دھاگا سفید ظاہر ہو گیا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ کھانا مکمل کر دے۔ تو فرمایا کہ اس وقت تک کھاؤ جب تک حقیقی سفید دھاگا جو ہے حقیقی سیاہ دھاگے سے ظاہر نہ ہو جائے، باہر نہ آ جائے، من الفجر فجر کے وقت، ثم اتموا پھر تمام کرو، پورا کرو، سیامہ تمام حقیقی روزوں کو، الی اللیل حقیقی رات تک، الی کے معنی تک، اللیل حقیقی رات، تو جب ان روزہ رکھ لو تو اس کو جو ہے رات تک اس کو پورا کرو۔ رات کب شروع ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ جو ہی سورج غروب ہوا رات شروع ہو گئی، اور آپ جو ہے روزہ افطار کر لیں سورج غروب ہوتے ہی۔ فرمایا کہ
ولا تباشرون، اور نہ تم میل ملاؤ کرو عورتوں سے، اور تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، اور تم اعتکاف کرنے والے ہو پھر مساجد بیچ مسجدوں میں۔ جب تم اللہ کی مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو تو اس وقت جو ہے تم، جب اللہ کی مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو اس وقت جو ہے تم وہ جو ہے رمضان کی راتیں جو ہے ان میں بیویوں سے مرد اور جو ہے اپنے خاص تعلقات قائم نہیں کر سکتے، مباشرت نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے رمضان کی راتوں میں، جن راتوں میں وہ اعتکاف بیٹھے ہوئے، دونوں بیٹھے ہوئے اعتکاف یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو دونوں کے لیے جو ہے وہ منع ہے کہ اعتکاف کی حالت میں جو ہے رمضان کی راتوں میں، عام راتوں میں تو اجازت ہے میل ملاپ کی، لیکن اعتکاف کی راتوں میں جو ہے پابندی آ گئی کہ اب اعتکاف کی راتوں میں تم میاں بیوی ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے۔ فرمایا کہ تل کا حدود اللہ ہے، یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کے، فلا تقربوها، پس نہ قریب جاؤ ان حدوں کے، ان حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ، اگر قریب جاؤ گے تو پھر جو ہے کام خراب ہو جائے گا۔ اگر تم جو ہے، تم پر پابندی ہے کہ بیویوں کے ساتھ جو ہے میل ملاپ نہیں کرنا، اور تمہیں جو ہے تمہیں چاہیے کہ پھر تم جو ہے ان کے قریب بھی جاؤ، چھیڑ چھاڑ کے لیے بھی نہ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے حد پار ہو جائے، اس لیے احتیاط کے لیے کہا ہے کہ فلا تقربوہن، ان کے ان حدوں کے، فلا تقربوہا، ان حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ ورنہ حد جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا کذالک، اسی طرح یبین اللہ، کھول کر بیان کرتے اللہ تعالیٰ آیات ہی، اپنی آیتیں، نصیحتیں، للناس، واسطے تمام لوگوں کے، لعلہم، تاکہ وہ یتقون، پرہیزگار بن جائے، برائی سے، نافرمانی سے، حکم توڑنے سے بچنے والے بن جائیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ تم اموالکم، مال اپنے، بینکم، درمیان اپنے، بالباطل، ساتھ حقیقی جھوٹ کے، جھوٹ سے، ہیرا پھیری سے، فراڈ سے، دھوکے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، یہ حرام ہے۔ اور دیکھ لو حکمران بڑے لوگ جو ہے، اور اس کے بعد جو کچھ بڑے کرتے ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر چلتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہی کچھ نیچے ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے بڑوں کی اصلاح ہو جائے، اوپر سے اصلاح ہوگی، نیچے سے اصلاح نہیں ہوگی۔ لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں، ان کو کوڑے ماریں، ان کو جو مرضی سزائیں دیں، اگر اوپر والے جو ہے وہ جرائم پیشہ ہیں، وہ جرم کر رہے ہیں، تو نیچے والے جو ہے ان کی اصلاح نہیں ہوگی۔ جب تک اوپر والوں کی اصلاح نہیں ہوگی نیچے والوں کو نہیں ہوگی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تم نے سفارش کی ہے کہ یہ ہاشمی خاندان کی چور لڑکی ہے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے؟ اس لڑکی سے بھی اعلیٰ میری بیٹی ہے فاطمہ، اگر مجھ سے یہ غلطی ہو جاتی تو ہاتھ میں اس کا بھی کاٹ دینا۔ تو بات یہ ہے کہ اصلاح اوپر سے ہوگی۔ ہم جب کلاسوں میں جاتے تھے دیکھتے تھے، دروازے میں دیکھا ہے کہ کون جانچ لیتے ہیں ہم کون سے لڑکے جو شرارتی ہیں، وہ اٹھ کر کھڑے ہو کر شرارتیں کر، بس ایک دو کو جو ہے تھپڑ لگا دیے، باقی ساری کلاس جو ہے جو خاموشی سے بیٹھ جاتی۔ ایک دو جو ہے نا شرارتیں کرنے والے لیڈر، جو شرارتوں میں لیڈر بن، ان کی پٹائی کر دو، باقی ساری کلاس جو ہے شریف بن جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں یہ فرمایا کہ وَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے اماموں کی گردنیں کاٹو، کفر کے اماموں کو پکڑ لو گریبان ان کا، ان کو سزا دو، نیچے دنیا بیچاری جو ہے وہ تو ان کو دیکھ کر ہی سیدھی ہو جائے گی۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ قاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں سے، سرداروں سے، یہ جو آگو ہیں، لیڈر ہیں برائی کے، ان کی خاطر تواضع کر دو، ان کی اصلاح کر دو، ان کو دیکھ کر باقی ساری دنیا جو ہے وہ اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو جرائم جو ہے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے سے، کوڑے مارنے سے، سزائیں دینے سے جرائم ختم نہیں ہوتے ہیں، جب تک جو ہے یہ بڑا اشرافیہ جو ہے وہ طبقہ، حکمران طبقہ جو ہے، جب تک وہ بدماشی نہیں چھوڑے گا، وہ خرمستیاں نہیں چھوڑے گا، نیچے جو ہے برائی جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر اوپر والے بے حیائی کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، تو نیچے بھی یہی کچھ ہوگا۔ اور اگر اوپر والے نیک بن جائیں
تو نیچے بھی نیک ہی ہوں گے۔ اگر کرسیوں پر نیک لوگ ہوں گے تو لوگ بھی نیک ہو جائیں گے، اگر کرسیوں پر بدماش اور شیطان جرائم پیشہ آ جائیں گے تو لوگ بھی پھر جرائم پیشہ اور شیطان ہی بن جائیں گے۔ اور یہ دیکھ لیں ہمارا ماحول ان حکمرانوں نے خراب کیا، یہ ہمارا ماحول جو ہے ان حکمرانوں نے برباد کیا۔ جیسے میں نے کل کہا تھا کہ اگر کوئی بچی جو ہے وہ پکڑی جاتی ہے تو کس طرح اچھالتے ہیں اس کو میڈیا والے، حالانکہ ان بےغیرتوں کو چاہیے کہ یہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی عزت ہے، کسی کی بہن ہے، اس کو اس طرح جو ہے وہ ننگا نہ کرے، دنیا کو نہ بتاؤ لو جی یہ لڑکی جو ہے دیکھو جی یہ کر رہی وہ کر رہی۔ کچھ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، کسی کی جو ہے برائی جو ہے اس پر پردہ ڈالنا چاہیے، نہ کہ اس کو اچھالنا۔ یہ جو ہے یہ جو لٹیرے ہیں صحافی ہیں، یہ ان کا پیشہ ہی اب یہ بن گیا۔ جتنا جھوٹ جتنی بربادی انہوں نے کی اس معاشرے کی شاید کسی نے کی ہو، ان کے میڈیا نے۔ تو اگر کچھ ہے حالات مجبور ہو کرتے ہیں انسان کو تو اس کی مجبوری کو اچھالنا اچھی بات نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ میں قید پڑ گیا تو آپ نے جو ہے چوری کی سزا جو تھی اس کو موقوف کر دیا، وقتی طور پر ختم کر دیا، کہ چونکہ بھوک پڑی ہوئی ہے، قید پڑی ہوئی ہے مدینہ میں، اگر کوئی چوری چیز کسی کی کھجوریں جو ہے باغ سے چوری توڑ کر جو کھا لیتا ہے تو اس کو سزا نہیں ملتی تھی، اس کو چوری کی سزا نہیں ملتی تھی، ان کو اس سزا کو موقوف کر دیا، لوگوں کی مجبوریاں آ گئیں۔ تو اس طرح اگر کوئی جو ہے کوئی بیٹی کوئی بہن کوئی عورت جو ہے وہ حالات سے مجبور ہو کر کوئی بیچاری جو ہے، میں نے کہا تھا کہ یہ میڈیا پر دکھا رہے ہیں وہ، تو عورت کہیں کسی دفتر میں جاتی ہے کہ میرے بچے ہیں، میرا خاوند فوت ہو گیا، میرا کوئی گزارا نہیں ہے، مجھے کوئی نوکری دے دو، تو وہ کہتے ہیں جی پہلے ہمارے ساتھ دوستی قائم کرو۔ اس قدر بےغیرتی پھیل گئی ہے کہ یہ بات کرتے جو ہے شرم نہیں آتی ہے۔ کیا اس کے گھر میں ماں نہیں ہے، اس کی بہن نہیں ہے، اس کی کوئی عزیزہ نہیں اس کے گھر میں؟ یعنی اس قدر گھروں میں بےغیرتی پھیلا دی ان حکمرانوں نے کہ لوگوں کو بات کرتے ہوئے شرم و حیا تک نہیں ہے۔ اور یہ میڈیا والے ہیں یہ اس قدر بےغیرت ہو گئے ہیں کہ اچھالتے ہیں، عوام میں پھیلاتے ہیں اس کو، حالانکہ پردہ پوشی ہونی چاہیے۔ اور اگر تم نے جو ہے حق بات کہنی ہے تو پھر حکمرانوں کو کہو، جنہوں نے اس قوم کو اس حالت تک پہنچا دیا ہے، تباہی اور بربادی کی حالت تک پہنچا دیا، پھر بغیر تو پھر ان حکمرانوں کو ذمہ داروں کو کہو پھر کہ جو تمہاری وجہ سے ہے، ان کو نہیں کہہ سکتے، ان مظلوموں پر جو ان کا غصہ نکلتا ہے۔ یہ ساری شیطانی ہے ان کی، تو یہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قذارے کو یبین اللہ ہو، ہاں اسی طرح بیان کھول کر بیان کرتا اللہ تعالیٰ آیات ہی اپنی نصیحتیں بالناس واسطے تمام لوگوں کے لعلہم تاکہ وہ لوگ یتقون پرہیزگار بن جائیں، برائی کو چھوڑ دیں۔ ولا تاکلوا اور نہ تم کھاؤ اموالکم مال اپنے بینکم درمیان اپنے بالباطل کے ساتھ جھوٹے طریقوں کے، جھوٹ بول کر ہیرا پھیری سے، جی منافقت سے، دھوکے سے لوگوں کا مال نہ کھاؤ، حرام ہے۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ وتدلو اور نہ لے جاؤ، تدلو دلالت کرنا، دلالت کے مطلب ہے رہنمائی کرنا۔ یہ لفظ قرآن کا ہے، پاکیزہ ہے، لیکن ہم نے اس کو جو ہے برے کاموں میں لگا دیا ہے۔ شاہی محلے میں جو بدماشی ہوتی ہے، جو زنا ہوتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے شکار لانا ہوتا ہے، ان کے لیے انہوں نے آدمی چھوڑے ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے دلے۔ دلے کے معنی آدمی پکڑنے کے لیے، جی برائی کے لیے آدمی جو ہے اکٹھے کرنے کے لیے جو ہوتے ہیں ان کو دلے کہتے ہیں۔ دلے کا میں لفظ یہ قرآن پاک کا لفظ، دلے کا میں رہنمائی کرنا، کسی کو بتانا، حق کی بات سچی بات بتانا۔ اور انہوں نے جو ہے اس لفظ کو جو ہے ادھر لگا دیا ہے کہ وہ جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں زنا کے لیے، ان کی جو رہنمائی کرنے والے جو ہیں باہر پھر رہے ہیں گلیوں میں، تو وہ جو ہے ان کو دلہ کہا جاتا ہے۔ تو دلہ کا معنی ہے دلالت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا۔ فرمایا کہ وَتُدْلُوا بِهَا اور نہ لے جاؤ ان مالوں کو الی الحکام طرف خاص حاکموں کی، جو رشوت لینے والے حاکم ہیں، لوگوں کا مال جو ہے راشی رشوت لینے والے جو ہیں ان تک نہ پہنچاؤ۔ تم جو ہے رشوت لے کر آدھے پیسے اپنی جیب میں آدھے اپنے صاحب کو، اس طریقے سے لوگوں کا مال نہ کھاؤ، یہ حرام ہے۔
جیسا میں نے کل بتایا تھا کہ نواز شریف نے یہ رشوت کا بہت بڑا گیٹ کھولا تھا، دروازہ، کہ جتنی بھی سیٹیں ہیں ان پر بھرتی کے لیے ایم پی اے ایم این اے جو ہے ان کو کوٹا دے دیا جاتا رہا، اور آج تک اس پہ عمل ہوتا ہے۔ اور وہ جو کوٹا ہے ایم پی ایم این اے جو ہے وہ لاکھوں لے کر لوگوں سے جو ہے پھر ان کو ملازمت دیتے ہیں، اور اس کوٹے میں سے جو ہے اوپر شریف خاندان کو بھی حصہ جاتا ہے اور وہی اپنی جیبیں بھی بھرتے ہیں۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں کہ وَتُبْدُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور لوگوں کے مالوں کو جو ہے خاص حاکم جو راشی ہیں، جو لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، لوگوں کا مال حرام کھانے والے ہیں، ان تک لوگوں کا مال نہ لے جاؤ، یعنی رشوت جو ہے اس کو مت پھیلاؤ، رشوت جو ہے لینے دینے کے لیے دلال نہ بنو، درمیان میں نہ آؤ کہ رشوت کا مال آدھا جو ہے اپنی جیب میں، آدھا جو ہے آگے حکمرانوں کو دے دیا۔ اور یہ کام جو ہے نواز شریف نے جو ہے یہ کیا تھا، اور اس کو ماننے والا جو فرقہ ہے کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں قرآن بائیں ہاتھ میں حدیث، میں اس فرقے کو کیا کہوں؟ یہ بہت بڑا فراڈیا فرقہ جو کہتا ہے کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں قرآن اور بائیں، کون سی برائی انہوں نے ختم کی اس ملک سے؟ اس دائیں ہاتھ کے قرآن بائیں ہاتھ کی حدیث کے ذریعے انہوں نے کون سا جو ہے فتنہ اس ملک سے ختم کیا؟ یہ سب فراڈیے ہیں، سب دنیا دار ہیں۔ تو یہ دلالت جو ہے کرنا یہ جرم ہے۔ لوگوں کا مال جو ہے افسروں تک لے جانا، راشیوں افسروں تک، کچھ اپنی جیب میں کچھ ان کو، اس سے قرآن منع کر رہا ہے، رشوت سے منع کر رہا ہے قرآن۔ وَتُدْلُوا بِهَا لِلْحُكَامِ، اور اصل میں ہے لا تدلو، اللہ نے عبارت کو مختصر کرنے کے لیے لا نکال دیا، اصل ہے ولا تدلو، اور نہ لے جاؤ ان مالوں کو الحکام طرف، خاص حاکموں کی، رشوت خوروں کی طرف نہ لے جاؤ، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے، یعنی وہ جو رشوت کا مال ہے اس میں سے تم بھی کھاؤ اور افسروں کو بھی دو۔ یہ کام نہ کرو، یہ دلالی نہ کرو، یہ حرام ہے۔ اور مولوی جو ہے وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ یہ حرام ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن تو پڑھا ہی نہیں، صرف لیبل لگائے ہوئے ہیں، جھوٹے لیبل۔ اگر انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا تو ان کو پتہ ہوتا کہ ہم نے اس جرم کا ساتھ نہیں دینا، ایسے مجرم کا ہم نے ساتھ نہیں دینا جو لوگوں کا مال ناحق کھاتا ہے رشوت کے ذریعے۔ لیکن انہوں نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، وہ تو لیبل لگا کر بیٹھے ہیں بس۔ فرمایا کہ لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے، اس میں ساتھ حقیقی گناہ کے، اس وقت رشوت کے ذریعے جو ہے مال کمانا جو ہے اور اوپر دینا حاکموں کو، اللہ فرماتے ہیں یہ گناہ کا حقیقی گناہ کا، اس میں کوئی شک، الاسم، حقیقی گناہ ہے یہ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ رشوت دینے والے کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، وہ پریشان ہے، وہ کسی سے ادھار لے کر جو ہے وہ پیسے دیتا ہے، وہ بڑی پریشانیاں اٹھاتا ہے۔ تمہیں سب پتہ ہے کہ رشوت جو ہے یہ حرام ہے، نہیں دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے، لیکن پھر تم یہ کاروبار کرتے ہو، اور پھر تمہیں جو ہے اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھگتنا پڑے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔